نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فریضہ على كل مسلم ومسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جیسا کہ پچھلے تمام اسباق میں ہم نے سبق پڑھا مفردات کا، حروف بالحرکات کا، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کا۔ آج ہم قاعدہ نمبر 8 میں کھڑا زبر کا سبق پڑھیں گے۔ کھڑا زبر کیا ہوتا ہے تو اس کو سمجھیے۔ کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے اور کھڑا زیر یا کے قائم مقام ہوتا ہے اور الٹا پیش واو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ غرض کے یہ حرکات ثلاثہ بجائے حروف مدہ کے ہیں، یعنی حروف مدہ کی جگہ یہ حرکات آتی ہیں۔ حروف مدہ کیا ہے؟ الف، واو اور یا، ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے کیونکہ مد ہمیشہ انہی حرفوں پر آتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کھڑا زبر اس زبر سے الگ ہوتا ہے، یعنی اس زبر کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھتے ہیں، یہ جلدی سے پڑھا جاتا ہے، اور اس والے زبر کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ایک الف کے برابر یہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے آ، با، تا، سا، جا، حا، خا۔ اسی طرح سے دا، زا، را، زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ظا، عا، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، یا۔ تو یہ تھوڑا کھینچ کے پڑھ جائیں گے ایک الف کی برابر۔ اب چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ آ، با، با، تا، سا، جا، جا۔ اب یہاں انہوں نے اس کی اصل نکال کے بتا دی کہ یہ اصل میں اس کی طرح ہے اور یہ اصل میں اس کی طرح ہے۔ اسی طرح سے سب کی اصل نکال کر کے یہاں لکھ کر کے بتا دی ہے، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اسی لیے یہاں پہ با کے بعد میں الف لگایا۔ یہاں با پر کھڑا زبر ہے اور یہاں با کے بعد الف ہے، تو یہ اور یہ دونوں ایک ہیں، یعنی یہ کھڑا زبر اس کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح سے دا، سا، آ، کا۔ اسی طرح سے لا، یا۔ لام کو اتنی جگہ اس لیے لکھا کیونکہ لام اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، اس لیے لام کو 4 طریقوں سے لکھا گیا۔ اب چلیے اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے اس کی مشق پڑھاتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو کچھ الفاظ کے مخارج بتاتے ہیں۔ تو چلیے مشق پڑھ لیتے ہیں۔ قال، 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 قال۔ تو اس میں 3 طریقے بتائے۔ اگر الف خالی ہے تب اس طریقے سے لکھا جائے گا،
اور اگر قاف کے ساتھ الف کو ملائیں گے تو اس طریقے سے لکھا جائے گا، اور قاف پر کھڑا زبر لگا کر کے لکھیں گے تو اس طرح سے آئے گا۔ تینوں جگہ کھینچ کے پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں بھی الف ہے، یہاں بھی الف ہے، اور یہاں الف کا قائم مقام ہے، تو اس لیے تینوں جگہ یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ جیسے قال، 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 مالکی، 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 ان تینوں میں میم کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، یہاں بھی الف، یہاں بھی الف، اور یہاں الف کا قائم مقام۔ ایسے ہی آدم، آمن، کتاب، کتاب، سبحانک، سبحانک، سماوات، ان دونوں کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے، سماوات، سماوات، کلمات، آذانہم، معارب، معارب، یہاں میم ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو یہاں دو الف ہو گئے، اس لیے یہاں ڈبل کھینچ کے پڑھا جائے گا، معارب۔ ایسے ہی رزقناہم، رزقناہم، خطایاکم، خطایاکم، ذالک، جئناہم۔ اب یہاں آپ سمجھیں گے کہ یہاں جھٹکا لگا کے کیوں پڑھا، تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی حمزے کے اوپر جزم داخل ہو جائے وہاں اس کو جھٹکا لگا کے پڑھیں گے۔ جیسے جئناہم، یا بنی، یہاں یا کھنچے گا اور یہاں نون کھنچے گا، کیونکہ نون کے بعد میں یا ساکن ہے، تو جہاں الف ساکن، یا ساکن اور واو ساکن آتے ہیں وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو دھیان میں رکھیں اور اچھی طرح سے اس کو نوٹ کر لیں۔ جہاں بھی الف ساکن، یا ساکن یا واو ساکن آئے گا وہاں کھینچ کے پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ حروف مدہ ہے۔ یحیا، صلاۃ، اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں صلاۃ کیوں پڑھا جبکہ اس میں واو بھی ہے، تو یہاں واو سائلنٹ ہے، جس طرح سے الف اور یا خالی ہونے کے باوجود سائلنٹ رہتے ہیں، اسی طرح سے واو بھی خالی ہونے کی وجہ سے یہاں سائلنٹ ہے، جبکہ حرکت آپ کو لگے گا کہ یہ واو پر ہے، اصل میں یہ واو پر حرکت نہیں ہے، یہ لام کے اوپر ہے، تو اس کی کنفیوژن دور کر لیں۔ جہاں بھی یہ صلاۃ آئے گا وہاں واو نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی متاع، اب یہاں میم ہے، میم پہ زبر ہے، تا ہے، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور یہاں یا بھی ہے، تو یا پر کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی کوئی جزم نہیں ہے، تو اس لیے یا سائلنٹ رہے گی، تا کا کھڑا زبر کھینچے گا، متاع۔ ایسے ہی بالہدا، تو یہاں با کو لام میں ملائیں گے کیونکہ الف خالی ہے، اور اس میں ایک چیز اور دھیان میں رکھنی ہے، یہ الف کب پڑھنے میں آتا، اگر اس سے پہلے یہاں زبر ہوتا، با پہ اگر زبر ہوتا تو اس الف کو پڑھا جاتا، کیونکہ الف جو ہے وہ زبر کا محتاج ہے، زیر کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ الف کے موافق زیر کی حرکت نہیں ہے، اور یہ اپنے موافق زبر کی حرکت چاہتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا، اگر الف سے پہلے زبر ہوگا تبھی یہ پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے زیر ہوتا ہے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس کو پڑھیں گے ہم، با کو لام میں ملائیں گے اور دال کو کھڑا پڑھیں گے، یا بھی یہاں سائلنٹ ہے، تو اس کو پڑھیں گے بالہدا، بالہدا۔ تو اس طرح سے یہ سبق آپ کا مکمل ہوا۔ اب چلیے مخرج کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں ہم کچھ الفاظوں کے مخرج جانتے ہیں۔ یہاں آپ کو سب سے اوپر
ضاد ضاد لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا۔ یہ ہے ہماری زبان، یہ ہماری زبان ہے، اور ہم اس میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ زبان کے کون سے سرے سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک غلط فہمی آپ کی دور کرنا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں۔ آپ نے بہت جگہ ایسا دیکھا ہوگا، کچھ پڑھانے والے بھی اس کو پڑھاتے ہیں، اور آپ نے اکثر ائمہ کرام کو بھی دیکھا ہوگا جو مساجد کے اندر امامت کرتے ہیں، نماز میں اس کو ضاد پڑھتے ہیں، ولا الضالین، ایسے ہی غیر المغضوبی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ مخرج کے خلاف ہے۔ دوسرا اس پہ ایک بات اور بتانا چاہوں گا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب ضاد کی ادائیگی کرنی ہوتی تھی، یعنی جب آپ ضاد ادا کرتے تھے تو اتنی محنت اور اتنی کوشش کرتے تھے کہ آپ کی زبان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، یعنی اتنی مشکل سے اس کی ادائیگی ہوتی تھی۔ تو اگر اس کو ضالین یا ضاد پڑھا جائے تب اس میں کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہو رہا، اور جبکہ اس میں مشکل کا سامنا ہونا لازمی ہے۔ اب یہ ادا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کنفیوژن کو اپنے آپ دور کر لیں۔ اگر کوئی ضاد پڑھتا ہے تو وہ غلط پڑھتا ہے، قانون کے خلاف پڑھتا ہے۔ اس کی ادائیگی ہوتی ہے زبان کے کناروں سے، چاہے تو آپ رائٹ کنارے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا چاہے تو آپ لیفٹ سائڈ کے کنارے سے ضاد کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے اور آسان بھی یہی ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ سے اس کی ادائیگی کریں۔ جیسے ضاد، آپ زبان کا الٹا کنارہ، یعنی لیفٹ سائڈ والا جو ہمارا کنارہ ہے، آپ ایسے دیکھیں، یہ ہماری زبان اور یہ ہمارا لیفٹ سائڈ کا کنارہ زبان کا۔ اب اس کنارہ زبان کو ہمیں اوپر والے داڑھوں کی جڑ سے لگانا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی اوپر والی جو ہماری داڑھ ہے اس کی جڑ سے ہم کو لگانا ہے، تو یہ آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ جیسے ولا الضالین، ضاد ضاد ضاد۔ آپ اس کی خوب اچھی طرح سے مشق کریں، تو مشق کرنے سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ شروع میں آپ کو تھوڑا سا مشکل پڑے گا، تو اگر آپ چاہتے ہیں بہتر قرآن پڑھنا تو مشکل کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔